بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ سب لوگوں کے پیار کا، پذیرائی کا اور آپ لوگوں کی دعاؤں کا بہت بہت شکریہ۔ مجھے بہت ضرورت ہے آپ کی دعاؤں کی۔ مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ اگر میرے ورڈز آپ لوگوں کی اصلاح کا سبب بنتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ کتابیں انسان کی بہترین دوست ہوتی ہیں، تو اسی موضوع کے اوپر آج ہم بات کریں گے۔ کافی ریکویسٹ میرے پاس آئیں لوگوں کی کہ پلیز کوئی اچھی اور کوالٹی بکس ہمیں بتائیں جو ہماری نالج میں بھی اضافہ کریں اور ہمارے لیے پازیٹیو چینج ثابت ہو، ہماری سوچ بدل جائے، ہماری تربیت بہتر ہو اور ہماری سیلف اویئرنیس کے لیے بھی وہ کتابیں اچھی ہوں۔ تو ایسی کوئی کتابیں آپ ہمیں ریکمینڈ کریں۔ تو میں وہ کتابیں جو میری پڑھی ہوئی ہیں اپنی، میں وہ ضرور آپ لوگوں کو ریکمینڈ کروں گی اور بتاؤں گی ان کتابوں کے بارے میں۔ شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک کتاب میں آپ کو ریکمینڈ کروں گی بچوں کی تربیت کے حوالے سے، مائنڈفل پیرنٹنگ، اور اس کے رائٹر ہیں کرسٹین ریز۔ یہ بہت اچھی کتاب ہے، بڑے پاورفل اور بڑے سمپل سلوشن روزمرہ زندگی میں جو بچوں کے مسائل ہوتے ہیں اس کے اوپر اس میں بات کی گئی ہے۔ نام اس کا ڈسکرپشن میں آ رہا ہوگا۔ یہ جو ہمارے ہیکٹک ڈیز ہوتے ہیں، جو ہمارے جو ہمیں روزمرہ مسائل بچوں کے پیش آ رہے ہوتے ہیں، اس کے اوپر اس میں بات کی گئی اور بڑے ہیلدی ٹپس اس میں دیے گئے ہیں۔ بہت اچھی کتاب ہے، ضرور آپ لوگ پڑھیے گا، آپ لوگوں کے لیے بہت یوزفل ثابت ہوگی۔ دوسری کتاب ایک اور میں آپ کو ریکمینڈ کروں گی جو لرننگ ڈسیبلٹیز کے حوالے سے ہے، ڈسلیکسیا اس بک کا نام ہے، اور ڈاکٹر ویلری میوٹر کے نام اس کے رائٹر ہیں۔ یہ کتاب جب میں نے پڑھی تھی تو مجھے بچوں کو ڈیل کرنے میں بہت آسانی ہوئی تھی، کیونکہ جہاں میں پریکٹس کرتی تھی تو وہاں پہ اس طرح کے بہت سے ایسے بچے تھے جن کو لرننگ ڈسیبلٹیز تھیں۔ تو پیرنٹس کے لیے بہت اچھی گائیڈ ہے یہ، اور صرف ڈسلیکسیا ہی نہیں بلکہ اس میں اور بھی ڈسیبلٹیز، جو جتنی بھی لرننگ ڈسیبلٹیز ہوتی ہیں کتنی طرح کی ہوتی ہیں، اور وہ اگر بچوں کو ہو تو ان بچوں کو پڑھانے کا طریقہ کیا ہوتا ہے، کس طرح ان کو ڈیل کیا جاتا ہے، اور ان کے بیہیویئر ایشوز کیا ہوتے ہیں۔ بہت اچھی گائیڈ ہے، اس کو آپ لوگ ضرور پڑھیے گا اگر آپ کے بچے کے ساتھ کوئی لرننگ ڈسیبلٹی ہے تو۔ اس کے علاوہ پیرنٹنگ کے ہی حوالے سے ایک اور بک ہے، یہ صرف پیرنٹنگ نہیں ہے بلکہ اس میں ریلیشن شپ بلڈنگ کے اوپر بھی بات کی گئی ہے، اسکول سسٹم، اس کے علاوہ جو بزنس مائنڈ سیٹس ہوتے ہیں ہم لوگوں کے۔ اس کے رائٹر ہیں کیرول، اور اس میں بہت اچھے طریقے سے ان تمام چیزوں کو بہت اچھے طریقے سے ایڈریس کیا گیا ہے۔ میری پرسنلی بہت اچھی ون آف دی فیوریٹ بک ہے یہ۔ اس کو میں ایک دفعہ نہیں بلکہ 2 دفعہ پڑھ چکی ہوں، اور مجھے کافی ہیلدی ٹپس اس بک میں سے ملے ہیں۔ ہاؤ وی کین لرن ٹو فلفل آور پوٹینشیل، تو سیلف اویئرنیس کے حوالے سے بھی یہ بہت اچھی کتاب ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بک ہے جو شاید آپ لوگوں نے، بہت فیمس بک ہے، نام سنا ہوا ہوگا، اسٹیفن کووے کی یہ بک ہے، 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل۔ یہ بہت اچھی کتاب ہے، اور پرسنل چینج کے حوالے سے اس میں بات کی گئی ہے۔ جو بہت ساری ہماری ہیبٹس ہوتی ہیں وہ اس کو ہم چینج کرنا چاہتے ہیں لیکن کچھ موٹیویشنز ہمیں نہیں مل رہی ہوتی۔ اس بک میں بہت سی ایسی موٹیویشنز آپ کو ملیں گی جس سے آپ کو اپنے پرسنل چینج میں آسانی ہوگی۔ اس کا 2nd ایڈیشن بھی آ چکا ہے 8 ہیبٹ کے نام سے، لیکن وہ میں نے پڑھا نہیں ہے، رائٹر سیم ہی ہیں لیکن میں نے وہ پڑھا نہیں، اس لیے میں آپ کو ابھی ریکمینڈ نہیں کر سکتی۔ دا پاور آف ہیبٹ، یہ بھی ایک بہت اچھی کتاب ہے، چارلس ڈیوہک اس کے رائٹر ہیں، اور یہ بھی پرسنل چینج کے حوالے سے اس میں کافی موٹیویشنل ٹپس ہیں۔ ڈسکرپشن میں آپ اس کا نام دیکھ سکتے ہیں۔ یہ بھی آپ لوگوں کے لیے، اگر اپنی کسی منفی رویے سے آپ پریشان ہیں اور آپ اپنے اندر کوئی پازیٹیو چینج لانا چاہتے ہیں تو یہ کتاب آپ کے لیے بہت کارآمد ثابت ہوگی۔ یہ مت سمجھیں کہ یہ ساری انگلش کی بکس ہیں تو اردو کی تو کوئی بک ہے ہی نہیں۔
ان سب کے اردو ٹرانسلیشن PDF گوگل پہ آپ کو مل جائیں گے، وہ آپ اردو میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو بچوں کی لرننگ کے حوالے سے، ان کی سائیکی کے حوالے سے بہت اچھی کتابیں میں آپ کو نام بتاتی ہوں۔ جان ہالٹ ایک بہت فیمس ایجوکیشنلسٹ تھا، اور اس نے ہوم اسکولنگ کا کانسیپٹ دیا تھا، آئی تھنک لیٹ 70s میں، جس کی بہت لوگوں نے مخالفت بھی کی تھی، پھر بعد میں جا کے اس کے اس کانسیپٹ کو لوگوں نے ایکسیپٹ کیا تھا۔ اور کووڈ کے بعد اب لوگوں میں کافی اویئرنیس اس چیز کی آ رہی ہے کہ اسکولنگ ضروری نہیں کہ بچے اسکول جا کے ہی پڑھیں، اور گھر میں رہ کر بھی بچوں کو پڑھایا جا سکتا ہے۔ یہ کافی اویئرنیس لوگوں میں آئی ہے، تو اس حوالے سے بہت اچھی کتابیں ہیں یہ جان ہالٹ کی۔ تقریباً تمام کتابیں بہت اچھی ہیں، لیکن جو میں نے پڑھی ہیں میں صرف انہی کے نام آپ کو ریکمینڈ کر رہی ہوں۔ ایک اس نے بک لکھی تھی لرننگ آل دا ٹائمز، بہت اچھی کتاب ہے۔ بچہ ہر لمحہ کس طرح سیکھ رہا ہوتا ہے، بچوں کی سائیکی کے حوالے سے اس نے چھوٹی سی عمر سے اور تھوڑی اور بڑی ایج تک اس نے کیٹر کیا ہے، ہر ایج کو، اور بہت اچھے طریقے سے اس میں بات کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ اسی طرح کی اور بکس ہیں، ہاؤ چلڈرن لرن، اس کے علاوہ ہاؤ چلڈرن فیل، بچوں کو ہم جج کرتے ہیں، کمپیئر کرتے ہیں، بچے کیوں فیل ہوتے ہیں اور کیا سوچتے ہیں، کیسا محسوس کرتے ہیں، یہ ساری چیزوں کو اس بک میں ایڈریس کیا گیا۔ بہت اچھی کتاب ہے یہ، آپ لوگوں کو بہت یوزفل ثابت ہوگی جب آپ بچوں کو پڑھائیں گے۔ ہوم اسکولرس کے لیے یہ بہت اچھی کتاب ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بک ہے جو جان ہالٹ کی ہے، ٹیچ یور اون، یہ بہت اچھی کتاب ہے، اس کو ضرور آپ لوگ پڑھیے گا، یہ آپ لوگوں کے لیے بہت مددگار ثابت ہوگی۔ یہ تو ہو گئی بچوں کے لیے کے حوالے سے، ان کی لرننگ کے حوالے سے کہ کس طرح سے ان کو سکھایا جا سکتا ہے، تربیت کے حوالے سے بھی، موٹیویشنل بھی بکس میں نے آپ کو ریفر کی ہیں۔ اور اب لاسٹ میں آپ کو بتاؤں گی اپنی سب سے فیوریٹ بک جس نے میری زندگی بدلی، جس نے میری سوچ بدلی، اور یہ میری سب سے فیوریٹ بک ہے جتنی بھی میں نے اب تک کتابیں پڑھی ہیں۔ میں اس کو ضرور آپ لوگوں کو بتاؤں گی اور ریکمینڈ کروں گی، دا لاسٹ لیکچر۔ رینڈی پوش ایک آدمی تھا، امریکہ میں رہتا تھا، 1960 میں یہ بورن ہوا تھا، اور 2006 میں اس کو ڈائگنوز ہوا تھا کہ اس کو لیور کینسر ہے۔ ینگ تھا، اور اوبویسلی لیکچرار تھا کمپیوٹر سائنس کا۔ کوئی بہت زیادہ رچ فیملی سے یہ بلانگ نہیں کرتا تھا، میڈیوکر تھا، اور مڈل کلاس فیملی سے بلانگ کرتا تھا۔ اپنے بچوں سے، 3 اس کے بچے تھے، اور یہ اپنی فیملی سے، اپنی بیوی اور بچوں سے بہت پیار کرتا تھا۔ جب اس کو پتہ چلا 2006 میں کہ اب اس کے پاس وقت نہیں ہے، تو اس نے اپنے ایک دوست سے جس کا نام تھا جیفری زیسلو، اس سے ریکویسٹ کی کہ میری زندگی کے جو یہ آخری لمحات ہیں ان کو تم ریکارڈ کر لو، اور پھر اس کو ایک کتاب کی فارم میں جو ہے وہ میرے مرنے کے بعد شائع کرنا۔ اس دوست نے اس کی آخری خواہش کی بہت لاج رکھی، اور اس نے اس کے ساتھ لمحہ بہ لمحہ وقت گزارا، اور وہ سارے لمحات جو اس نے زندگی کے آخری دنوں میں گزارے، جو اس نے کیا، وہ ساری چیزیں اس نے اس کو کتاب کی شکل دی۔ اور دا لاسٹ لیکچر آپ کو یوٹیوب پہ یہ لیکچر مل بھی جائے گا۔ اس انسان نے اتنے خواب اپنے بچوں کے لیے دیکھے تھے، اور یہ اتنا کچھ کرنا چاہتا تھا اپنے بچوں کے لیے۔ اس لاسٹ لیکچر میں اس نے ذکر بھی کیا، بہت لوگ آئے تھے اس لیکچر کو سننے کے لیے۔ مرنے سے چند دن پہلے اس نے یہ لیکچر دیا تھا، اور جو کہ آئی اوپننگ ہے، آپ کی سوچ کافی بدل جائے گی۔ اگر میں نے بہت شاید اس کو فیل زیادہ کیا تھا، اس لیے میری سوچ میں زیادہ مثبت تبدیلی آئی، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے، ایک عورت ہونے کی حیثیت سے، ایک ماں ہونے کی حیثیت سے میں نے اپنے اندر بہت مثبت تبدیلی محسوس کی۔
میرے دماغ کی بتیاں جل گئیں اس کتاب کو پڑھنے کے بعد. تو میں ضرور آپ لوگوں کو ریکمینڈ کروں گی دا لاسٹ لیکچر. آپ لوگ ضرور یوٹیوب پہ یہ لیکچر بھی سنیں اور اس کتاب کو بھی پڑھیں. دونوں میں آپ کو ایکولی بہت اچھا لگے گا پڑھ کے. آخر میں اس نے جو میسیج دیا تھا وہ یہ کہ اف یو اونلی ہیڈ اے شارٹ ٹائم ٹو لیو واٹ وڈ یو ڈو. اگر آپ کو پتہ چلے کہ آپ مرنے والے ہیں تو وہ کون سا کام ہے جو آپ کرنا چاہیں گے. آنکھیں بند کر کے اگر یہی سوال آپ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے خود سے پوچھیں گے کہ اگر مجھے ابھی پتہ لگ جائے میں مرنے والا ہوں تو وہ کون سا کام ہے جو میں کرنا چاہوں گا. یہ ایک گہری سوچ میں ڈال دیتا ہے انسان کو اور آپ کے بہت سے سوالوں کا جواب بنتا ہے. تو اس کے اوپر ضرور ریفلیکٹ کیجیے گا, سوچئے گا کہ یہ تو یہ انسان جس نے یہ آخری لمحات گزارے تو یہ تو مسلمان نہیں تھا, لیکن ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے اگر یہ سوال اپنے آپ سے کرتے ہیں تو ہمیں اپنے اندر سے کیا جواب ملتا ہے. تو مجھے امید ہے کہ یہ بک آپ کے لیے جتنی بھی میں نے آپ کو ریکمینڈ کی ہیں آپ کے لیے ضرور کارآمد ثابت ہوں گی ہر لحاظ سے. تو انشاءاللہ بہت جلد آپ سے دوبارہ بات کروں گی کسی نئے موضوع کے ساتھ. جزاک اللہ.